ناشتے کی میز پہ ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ سب بڑے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور شادی کے انتظامات پر بحث چل رہی تھی۔ بڑے ملک صاحب نے سنجیدگی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ارسلان، آج شام کے فنکشن کے بعد کوئی بھی لڑکا نیچے نہیں آئے گا۔ تم چھت پہ ہی ان کے سونے کا بندوبست کر دو۔ مجھے کوئی بھی لڑکا نیچے گھومتا نظر نہ آئے۔ اس بات پہ حاشر نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنے باپ کی تائید کی اور ساتھ ہی ایک سخت حکم جاری کر دیا۔ جی بالکل، اور میں تمام خواتین سے بھی کہہ دوں گا کہ چھت پہ جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، سب نیچے ہی رہیں گی تاکہ فنکشن کے بعد کوئی بھی اوپر نہ جائے۔ یہ سن کے ابیہا نے ایک نظر حاشر پہ ڈالی اور اسے محسوس ہوا کہ حاشر اس پورے گھر پہ اپنا کنٹرول جمانا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ اپنی مہندی کا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں کچھ بات کر ہی رہی تھیں کہ ارسلان اندر داخل ہوا۔ ابیہا نے اسے دیکھتے ہی ٹوک دیا، ارسلان بھائی، ایک دن کا تو صبر کر لیں۔ آج مہندی ہے، کل بارات ہے، پھر لے جائیے گا میری اپیا کو ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے میں۔ ابھی آپ کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی، کیونکہ سب نے مجھے ہی یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ ارسلان مسکرایا۔ تم چلو باہر، میں اپنی بیوی سے بات کرنے آیا ہوں۔ ابیہا نے جواب دیا، یہ ابھی آپ کی بیوی نہیں بنی۔ ارسلان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ابیہا باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی کہ حاشر غصے میں وہاں نمودار ہوا اور دھاڑا، یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ دروازہ کیوں بجا رہی ہو؟ کتنی ڈسٹربنس ہو رہی ہے؟ ابیہا نے غصے سے جواب دیا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ حاشر نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ بند کر کے کہا، اب جو شور مچانا ہے مچاؤ۔ تم خود یہاں سے نہیں نکل سکتی تو اوروں کے کام میں کیسے ٹانگ اڑاؤ گی؟ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کے دیوار پہ پن کرنے لگا۔ ابیہا نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے بدتمیز کہہ دیا۔ بدتمیزی سمجھو چاہے یا تمیز سمجھو، میں تو ایسا ہی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ حاشر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، ابیہا کو بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جذبات بھڑک رہے تھے مگر کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اچانک ابیہا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور دروازہ کھول کے بھاگ گئی۔ حاشر وہیں کھڑا مسکراتا رہا، پھر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حاشر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کب سے تمہیں اتنی اچھی لگنے لگی؟ کیوں تم اسے اتنی اہمیت دے رہے ہو؟ اب تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم یہ ناٹک چھوڑ دو کہ وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ گھر کا یہ ماحول بظاہر بہت سخت لگ رہا تھا مگر اندر ہی اندر بہت کچھ بدل رہا تھا۔ ابیہا اپنے کمرے میں واپس آ کے بیٹھ گئی۔ اسے حاشر کا وہ انداز یاد آیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں حاشر کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف حاشر بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اسے ابیہا سے اتنی شدت سے لگاؤ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی ہوگا۔ گھر میں ہونے والے انتظامات اپنی جگہ، لیکن اس کے ذہن میں صرف ابیہا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ خود سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اب اور زیادہ دیر تک اس سچائی کو نہیں چھپا سکتا۔ اسے ابیہا سے اپنی محبت کا اعتراف کرنا ہی ہوگا، اور اس کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ حاشر کو اپنی انا اور اپنی محبت کے درمیان ایک جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ابیہا اسے غلط نہ سمجھ لے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دے۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے لان میں کچھ لڑکے کام کرتے دکھائی دیے، جنہیں دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سخت لہجے میں ہدایت دی کہ وہ اپنے کام میں کوئی غلطی نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہندی کے فنکشن میں کوئی بھی خرابی ہو۔ اس کا سارا دھیان ابیہا پہ تھا۔ وہ اسے کسی بھی حال میں دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کو سکون دے سکے اور اسے محسوس ہو سکے کہ ابیہا بھی اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ سارا دن گزر گیا اور شام ڈھل گئی۔ گھر کی فضا مہندی کی خوشبو سے بوجھل تھی۔ ابیہا اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مسٹرڈ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ پنک دوپٹہ اور کانوں میں بھاری جھمکے اس کی سادگی کو حسن کی انتہا پہ لے گئے تھے۔ وہ بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑ چکی تھی اور ماتھے پہ بندیا سجانے میں مگن تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ حاشر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گجروں کا ایک بڑا سا شاپر تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی ابیہا کو دیکھا تو قدم وہیں جم گئے۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔
اس کی آنکھیں ابیہا کے سراپے کو ایسے چاٹ رہی تھیں جیسے برسوں کی پیاسی ہوں۔ ابیہا نے حیرت سے مڑ کے دیکھا تو حاشر کو اپنی طرف گھورتے پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ ابیہا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ حاشر نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور قدرے بھاری آواز میں بولا، ابیہا یہ امی نے لیے ہیں، سب لڑکیوں میں بانٹ دینا۔ مگر اس کی نظریں ابیہا کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹی۔ ابیہا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ لگا ہوا ہے میرے چہرے پہ جو اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ حاشر جواب دینے کے بجائے اس کے اور قریب ہوا اور اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ چھونے کی کوشش کی تو ابیہا ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور تیکھے لہجے میں بولی، ہوش میں آئے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جائے، میں نے لے لیے ہیں گجرے، چچی سے کہہ دیں کہ میں بانٹ دوں گی سب لڑکیوں میں۔ حاشر جیسے کسی خمار سے جاگا۔ اس نے شاپر میں سے 2 گجرے نکالے اور ابیہا کی مزاحمت کے باوجود اس کی کلائیوں کو مضبوطی سے تھام کے گجرے پہنانے لگا۔ ابیہا خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ جھٹکتی رہی مگر حاشر نے اسے اپنی گرفت میں لے کے گجرے پہنا دیے اور اس کے کان کے پاس جھک کے سرگوشی کی۔ اب وقت آ گیا ہے تمہیں اپنا نام دینے کا، یہ کہہ کے وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ ابیہا وہاں شیشے کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ کس نام کی بات کر رہا ہے۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور بالوں کی لٹ پیچھے کر کے مسکرا دی۔ اس کا دل بول اٹھا، ویسے بندہ برا نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو لان میں ہر طرف کہہ کہے اور گانوں کی آوازیں تھیں۔ وہ دور کھڑی لڑکیوں میں گجرے بانٹ رہی تھی۔ حاشر ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حاشر کی ماں اس کے قریب آئی اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ذرا صبر کر لو، ہم نے آج کے لیے تم دونوں کے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ حاشر نے بے چینی سے پوچھا، کیسا سرپرائز؟ مجھے تو بتائیں۔ مگر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ سرپرائز بتائے نہیں جاتے۔ فنکشن اپنے عروج پہ تھا، دلہا دلہن اسٹیج پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے کہ اچانک بڑے ملک صاحب اسٹیج پہ آئے اور اپنے چھوٹے بیٹے حاشر کو اوپر بلایا۔ سارا خاندان اسٹیج کے گرد جمع ہو گیا۔ پھر بڑے ملک صاحب کی نظریں ڈھونڈتی ہوئی ابیہا پہ جا ٹکی۔ ابیہا، تم بھی اوپر آ جاؤ بیٹا۔ ابیہا ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ یہ مہندی کا فنکشن کسی اور موڑ پہ جانے والا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی اسٹیج پہ پہنچی تو چچا نے اسے حاشر کے ساتھ والے صوفے پہ بٹھا دیا۔ حاشر کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبی تھی، اسے تھما کے انہوں نے حکم دیا، پہناؤ اسے۔ حاشر نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، اس نے ڈبی کھولی اور ابیہا کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ پورے ہال میں تالیوں کا شور مچ گیا۔ ابیہا کے حواس جواب دے گئے۔ وہ وہاں بیٹھی ساکت رہ گئی۔ اسے نہ انکار کی ہمت تھی نہ اقرار کا حوصلہ۔ مہمان کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ حاشر اس کے قریب ہوا اور آہستہ سے بولا، اب تم آفیشیلی طور پہ میری ہو گئی ہو، اس لیے اب اپنا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا۔ وہ یہ کہہ کے مسکرا کے وہاں سے چلا گیا۔ ابیہا کی آنکھوں میں حیرت اور جذبات کا طوفان تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور ہر کوئی اپنی اپنی مستیوں میں گم کمروں کی جانب بڑھنے لگا۔ ابیہا بھی کمرے میں پہنچی تو اس نے الماری سے چینج کرنے کے لیے ڈریس نکالا جس کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کا دوپٹہ شاید چھت پہ سوکھنے کے دوران وہیں رہ گیا تھا۔ وہ اپنی الجھنوں اور حاشر کی ان باتوں کے بوجھ تلے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف حاشر، جس کے ذہن میں ابیہا کی وہ معصوم مسکراہٹ اور انگوٹھی کا لمس گردش کر رہا تھا، وہ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آ رہا تھا اور پھر جیسے ہی حاشر کی نظر ابیہا پہ پڑی وہ نیچے اتر آیا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ سکون نہیں آتا تمہیں ایک جگہ؟ وہ تھوڑا غصہ ہو گیا تھا کیونکہ گھر میں اس وقت مہمانوں کے نوجوان لڑکے بھی موجود تھے۔ میرا دوپٹہ ٹنگا ہے چھت پہ، بس وہی لینے جا رہی ہوں، ابیہا نے اس کے غصے کو پیتے ہوئے کہا۔ اس وقت چھت پہ آدھے خاندان کے لڑکے سو رہے ہیں، تم دوپٹہ لینے جاتی اچھی لگو گی؟ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ میں اچھی نہیں لگوں گی لیکن اگر آپ میرا دوپٹہ اتار کے لے آئیں تو آپ برے نہیں لگیں گے، ابیہا نے اسی کے انداز میں جواب دے دیا۔ میں چھت پہ جاؤں اور زنانہ دوپٹہ اتار کے لے کے آؤں؟ میں ملک حاشر، وہ اپنے ہی سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے بولا، دوپٹہ زنانہ ہی ہوتا ہے، آپ نے کبھی مردانہ دوپٹہ دیکھا ہے؟ آپ جا رہے ہیں یا میں جاؤں؟ ملک حاشر صاحب، اس نے ملک حاشر پہ زور دیا تھا۔ کچھ دیر ابیہا کو گھورنے کے بعد حاشر چھت پہ جاتا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چھت سے نیچے کی طرف آیا ہی تھا
کہ اسے کوریڈور میں ابیہا کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے خالہ زاد احمد کے ساتھ کھڑی تھی اور قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، پلیز احمد جاؤ یہاں سے، اگر حاشر نے سن لیا تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، تم مجھے رات میں کال کرنا، اور ہاں، کسی کو بھی اس بارے میں بالکل بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ الفاظ حاشر کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ حاشر کا چہرہ جو ایک لمحہ قبل محبت سے تمتما رہا تھا اب غصے سے نیلا پڑ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ چھوٹ کے فرش پہ گر گیا۔ وہ اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا اپنا وجود ہی ریزہ ریزہ ہو گیا ہو۔ اس نے پلر کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اسے اپنی منگیتر سے اپنی محبت کا یہ صلہ مل رہا تھا۔ وہ ابیہا کو وہاں دیکھ رہا تھا مگر اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ حاشر نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکنیں جو کچھ دیر پہلے ابیہا کے نام پہ مچل رہی تھیں اب کسی گہرے صدمے میں ڈوب گئی تھیں۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے اپنی پوری دنیا کسی غلط شخص پہ لٹا دی ہے۔ وہ وہاں سے لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور دروازہ بند کرتے ہی اس نے میز پہ پڑا گلدان اٹھا کے دیوار پہ دے مارا۔ کمرے میں شیشے کے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ پھر وہ صوفے پہ گرا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے جو غصے کی تپش سے سرخ ہو رہے تھے۔ تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا ہے ابیہا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ ادھر ابیہا اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ حاشر اس کے بارے میں کیا غلط فہمی پال چکا ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور سیرت کو کال ملائی جو ان کی پھپھو کی بیٹی تھی اور اس کی سب سے قریبی دوست بھی تھی۔ جیسے ہی سیرت نے کال اٹھائی ابیہا نے غصے سے کہا، سیرت میرے کمرے میں آؤ، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سیرت جب کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے میں آئی تو ابیہا نے بوجھل آواز میں پوچھا، یہ تم نے احمد سے کیا کہا ہے؟ سیرت نے حیرت سے دیکھا تو ابیہا نے مزید کہا، اب تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ وہ دونوں دبے الفاظ میں بات کر رہی تھیں کہ ابیہا نے درد بھرے لہجے میں اعتراف کیا، تم جانتی ہو کہ امی میرا رشتہ میرے چچا زاد کے ساتھ کر چکی ہیں، مگر میں یہ سب نہیں چاہتی۔ حاشر جو اپنے کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی انا کو جلا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ابیہا احمد کو پسند کرتی ہے اور اب اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ غلط فہمی اس کے دل و دماغ پہ چھا چکی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پہ ایک بھاری سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ ساکت تھا مگر حاشر کی خالی کرسی جیسے پورے گھر پہ ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی تھی۔ بڑے ملک صاحب جو اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو سب سے مقدم رکھتے تھے، انہوں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اپنی بیوی کی جانب ایک تیر کی طرح تیکھی نظر ڈالی۔ حاشر کہاں ہے؟ کل رات سے نظر نہیں آیا، ناشتے پہ بھی نہیں آیا۔ کیا اسے خبر نہیں ہے کہ آج اس کے بھائی کی بارات ہے اور اسے ہر انتظام پہ خود موجود ہونا چاہیے؟ حاشر کی ماں نے چہرہ سپاٹ رکھا مگر ان کی آنکھوں کی بے چینی چھپ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، رات بھر سر میں شدید درد رہا ہے، کمرے میں ہی ہے، کہہ رہا تھا کہ بس بارات کے وقت ہی باہر نکلوں گا، آپ اسے آرام کرنے دیں۔ یہ سن کے ابیہا نے نظریں جھکا لیں مگر اس کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے لرز رہا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ہمت جمع کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حاشر کو دیکھے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ اس نے ٹرے میں سوپ اور چائے سجائی اور کانپتے قدموں کے ساتھ حاشر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی۔ کمرے میں گھٹن سی تھی۔ حاشر کمرے میں ادھر سے ادھر ایک دیوانے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابیہا نے آہستگی سے دروازہ بجایا اور اندر داخل ہوتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، چچی کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے لیے سوپ لے کے آئی ہوں، کچھ کھا لیں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ حاشر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ تیزی سے مڑا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ ایک درندے کی طرح ابیہا کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے کو جھپٹ کے فرش پہ دے مارا۔ سوپ اور چائے کے برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گئے۔ گرم مایا فرش پہ پھیل گیا مگر حاشر کی توجہ اس پہ نہیں تھی۔ وہ ابیہا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے وجود کی حرارت اور غصے کی تپش ابیہا کو جلا رہی تھی۔
اس نے اپنے ہاتھ ابیہا کے گرد دیوار پہ ٹکائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ابیہا کی پیٹھ دیوار سے لگی تھی۔ حاشر کا سانس اس کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اپنی اس ہمدردی کا دکھاوا بند کرو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ کسی اور حد کو چھو لے۔ ابیہا سہم گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ دبی آواز میں سسکتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے اتنا غصے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کر دیا ہے؟ آپ مجھے اس طرح ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ حاشر نے ایک طنزیہ کہا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس پلٹا۔ وہ اور قریب ہوا۔ اس کی آنکھیں ابیہا کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ تم نے کیا کیا ہے یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ یہ تو میں تمہیں سارے خاندان کے سامنے بتاؤں گا جب میں اپنی انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے خود اتاروں گا جیسے میں نے پہنائی تھی۔ سب کے سامنے تمہیں رسوا کروں گا۔ بس آج رات کا انتظار کر لو، رخصتی کے وقت ہمارے اس رشتے کی بھی رخصتی ہو جائے گی اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ابیہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ حاشر کا قرب اسے مار رہا تھا۔ کبھی لگتا کہ وہ اسے مار ڈالے گا، کبھی لگتا وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ ہر کوئی کیا کہے گا؟ ایک دن میں منگنی ٹوٹ گئی تو ضرور لڑکی میں ہی کوئی کمی ہوگی، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو پہلے ہی یہ منگنی نہ کرتے، یہ تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ حاشر کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس نے ابیہا کے بازوؤں کو اس قدر سختی سے تھام لیا کہ ابیہا کے وجود میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ عزت کی فکر۔ جب تم آدھی رات کو چھپ کے احمد سے باتیں کر رہی تھی تب تمہیں عزت کا خیال نہیں آیا؟ اور میں یہ کہوں کہ اگر تمہیں میں پسند نہیں تھا تو یہ رشتہ نہ کرتی اور اپنے خالہ زاد احمد سے کر لیتی تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سب جانتا ہوں، تم اور احمد نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ ابیہا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ شدت سے چیخ اٹھی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس سے کیوں کروں گی؟ میری آپ سے منگنی ہو چکی ہے، آپ میرے ہونے والے شوہر ہیں، میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں گی؟ آپ کا شک آپ کو اندھا کر چکا ہے حاشر۔ حاشر نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ ابیہا لڑکھڑا کے گری۔ اس کی انگلیاں دیوار کی رگڑ سے سرخ ہو گئیں۔ حاشر کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ اس نے ابیہا کو ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ تم کل رات کو اس سے کہہ رہی تھی کہ حاشر نہ دیکھ لے، ابھی جاؤ، رات میں بات کروں گی۔ تو اب تم جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اب دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ ابیہا وہاں سے روتی ہوئی بھاگی۔ اس کا دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کے دروازہ بند کر کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ دوسری طرف حاشر کمرے سے نکل کے ٹیرس پہ چلا گیا۔ وہ مسلسل سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کا دل غصے، دکھ اور شدید مایوسی کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، بھولی بن کے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ میں جانتا ہوں تمہارا احمد کے ساتھ چکر چل رہا ہے، میری محبت کا یہ صلہ دیا مجھے۔ اسی وقت اس کی نظر نیچے لان پہ پڑی۔ احمد وہاں ٹہلتا ہوا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ حاشر کا پارا پھر چڑھ گیا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی بھی ابیہا سے بات کر رہا ہے۔ وہ دندناتا ہوا نیچے کی طرف چل پڑا اور ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ دونوں اور کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ حاشر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ احمد کی باتیں سننے کے لیے بے چین تھا۔ احمد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بس اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، سیرت تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاشر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد فون پہ پھر سے کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو سیرت، میں نے ابیہا سے بات کر لی ہے، وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے مان گئی ہے، بس بارات کا یہ ہنگامہ ختم ہو جائے میں خود تمہارے گھر رشتہ لے کے پہنچوں گا۔ یہ الفاظ حاشر کے لیے کسی بجلی کی طرح تھے جو اس کے پورے وجود پہ گری۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری انا، اس کا سارا غرور ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ ابیہا اسے دھوکہ دے رہی ہے، مگر وہ تو محض احمد کی سیرت سے محبت میں ایک پل کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحے گھومنے لگے جب ابیہا روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا،
اور اس نے اسے کس بے دردی سے دھتکارا تھا۔ حاشر کو لگا جیسے اس کا اپنا دل اس کے سینے میں نہیں ہے بلکہ کسی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ آہستہ سے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں کل رات توڑی گئی چیزوں کے ٹکڑے ابھی بھی بکھرے ہوئے تھے جو اس کی حماقت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر لیا۔ میں نے ابیہا پہ الزام لگایا، اسے ذلیل کیا، جس کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا داؤ پہ لگا دی تھی، اسی کے ساتھ میں نے درندگی کا سلوک کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اس نے ابیہا کو نہ صرف جسمانی تکلیف دی تھی بلکہ اس کی روح کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ابیہا کے آنسو اس کے قدموں میں گرے تھے اور اس نے انہیں حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ حاشر کو اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی۔ وہ خود کو ایک مجرم سے بڑھ کے کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات کا وقت قریب آ گیا۔ گھر میں ڈھول کی تھاپ گونجنے لگی۔ ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا مگر حاشر کے کمرے میں موت کا سناٹا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض پہنا مگر اسے لگا جیسے وہ کفن پہن رہا ہو۔ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا، کیسے جاؤں گا اب میں اس کے سامنے؟ کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ کیا وہ کبھی مجھے معاف کر پائے گی؟ دوسری طرف ابیہا تیار ہو رہی تھی۔ اس نے پنک لہنگا پہنا ہوا تھا مگر اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں تھی جو مہندی کے دن تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا حاشر واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ اسے حاشر کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ رخصتی کے وقت رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سہم سی گئی تھی۔ جب وہ ہال میں جانے کے لیے کمرے سے نکلی تو حاشر اسے راہداری میں ہی مل گیا۔ ابیہا نے اسے دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ پلٹ کے واپس جانے لگی مگر حاشر نے ایک لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارا، ابیہا رکو۔ ابیہا نہیں رکی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ حاشر اسے دور سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابیہا کے وجود سے جو خوشبو پہلے کبھی اسے سکون دیتی تھی آج وہی خوشبو اسے کسی سولی پہ لٹکا رہی ہے۔ وہ اسے دور سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے ایک بار اپنی غلطی سدھارنے کا موقع مل جائے۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ ابیہا کے دل میں جو زخم اس نے لگائے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بھریں گے۔ نکاح کا وقت آن پہنچا تھا اور ہال میں تلاوت کلام پاک کی گونج روح کو سکون بخش رہی تھی مگر ابیہا کا دل کسی قیدی کی طرح سینے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی شادی کے اس ماحول میں خود کو کسی اجنبی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل حاشر کے ان الفاظ میں قید تھا جو اس نے صبح کہے تھے کہ آج رات ہمارے رشتے کی بھی رخصتی ہو جائے گی۔ ابیہا جو اپنے پنک لہنگے میں ایک معصوم کلی جیسی لگ رہی تھی صوفے پہ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل حاشر کی موجودگی کو اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک لرزہ تھا، ایک ایسا ڈر جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ حاشر یہاں بھی کوئی تماشا کھڑا کر دے گا، کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے اس کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ حاشر جو ایک کونے میں کھڑا دیوار کا سہارا لیے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا خود کو کسی مجرم سے کمتر نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نظریں ابیہا کی ان تھکی ہوئی اور سہمی ہوئی آنکھوں پہ ٹک گئیں تو اسے اپنی حماقت کا احساس زیاں گہرا ہوتا گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل اس نے اسے دیوار سے لگایا تھا، کیسے اس کے معصوم ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کے سختی کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ مجمع میں سے نکل کے اس کے قدموں میں گر جائے مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے زہریلے الفاظ نے ابیہا کے دل میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو ماحول میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لڑکیاں شور مچا رہی تھیں مگر ابیہا کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر حاشر کی طرف ڈالی جو اب اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ حاشر کی آنکھوں میں ندامت کا سمندر موجزن تھا۔ ابیہا کی حالت غیر ہونے لگی۔
اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، حاشر سب کے سامنے اس پہ الزام لگائے گا، اسے رسوا کرے گا۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹی اور تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اسے بس یہ تھا کہ وہ اس جگہ سے دور چلی جائے جہاں حاشر اسے مزید ذلیل کر سکتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے ابھی ہال کے مرکزی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے حاشر کی گرجتی ہوئی مگر درد میں ڈوبی آواز ہال میں گونجی۔ رک جاؤ ابیہا، میری بات سنے بنا اگر آج تم یہاں سے گئیں تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ آواز اتنی پر اثر تھی کہ ابیہا کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ دروازے کی دہلیز پہ پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی طنز ہے، کوئی اور سازش ہے۔ وہ پھر سے اسے سب کے سامنے تماشا بنائے گا، وہ پھر سے اسے کہے گا کہ تم احمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کے گالوں پہ گرنے لگے۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے حاشر اس کے پاس آ کے پھر وہی کہے گا کہ منگنی ٹوٹ گئی، اب اسے کوئی نہیں اپنائے گا۔ اس کا دل بھر آیا تھا، وہ دھاڑے مار مار کے رونا چاہتی تھی، مگر وہاں موجود لوگوں کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ حاشر نے مجمع کو چیرتے ہوئے ابیہا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ ہال کے عین بیچ میں جا کے رکا اور مائک اپنے ہاتھ میں لیا۔ پوری محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ حاشر کیا کرنے جا رہا ہے۔ ابیہا نے مڑ کے دیکھا تو حاشر کو ایک ایسی کیفیت میں پایا جو ابیہا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حاشر کی آنکھوں میں ندامت کی نمی تھی، اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ وہ سب سے مخاطب ہوا۔ آج ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہے۔ میں آج اس مجمع کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اگلے مہینے اسی دن اسی وقت آپ سب میری بارات کا استقبال کریں گے اور ابیہا میری بن جائے گی، کیونکہ اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ ابیہا کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ یہ اعلان سن کے ہال میں موجود ہر شخص سکتے میں تھا۔ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ ابیہا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی حاشر ہے جس نے اسے صبح ذلیل کیا تھا؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے اسے رسوا کرنے کا عہد کیا تھا؟ ابیہا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ حاشر کا یہ اعلان ایک ایسا دھماکہ تھا جس کی گونج ابیہا کے دل کے تاروں کو ہلا گئی تھی۔ اس کے دل میں جو نفرت اور دکھ تھا وہ حاشر کی اس ندامت کے سامنے پگھلنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس کشمکش کے تھے جو اب اسے ایک نئے فیصلے کی طرف لے جا رہی تھی۔ حاشر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو ابیہا، میں نے اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کے تمہاری روح کو زخمی کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میری زندگی اب تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ابیہا کچھ بول نہ سکی، بس اسے دیکھتی رہی۔ ہال میں موجود سب لوگ حیرت زدہ تھے، مگر اس وقت ان دونوں کے درمیان جو خاموشی تھی وہ ہزاروں لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب کا آخری پہر تھا اور ہال کے اندر کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے کسی بڑی طوفانی لہر کے بعد سمندر یکا یک پرسکون ہو گیا ہو۔ روشنیوں کی چمک دمک اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی اور مہمانوں کا ہجوم جو کچھ دیر پہلے تک کہکہوں اور مبارکبادوں کے شور میں گونج رہا تھا اب چھٹنے لگا تھا۔ حاشر ہال کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کچھ تھوڑے ڈھیلے تھے اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی تھکن کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا جو اس کے پچھلے دنوں کے اضطراب کا نتیجہ تھا۔ اس کی نظریں پورے ہال میں ابیہا کو تلاش کر رہی تھیں۔ ابیہا جو اپنی پھپھیوں اور خالاؤں کے بیچ بیٹھی تھی کبھی کبھار مسکرا دیتی، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ پرانا اعتماد ابھی تک پوری طرح واپس نہیں لوٹا تھا۔ حاشر جانتا تھا کہ یہ سب اس کے اپنے کیے ہوئے شکوں کی سزا ہے۔ اس نے اپنے گلے کو صاف کیا، ایک گہری سانس لی اور اپنی انا کو اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے آگے بڑھا۔ آج اسے وہ سب کرنا تھا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنی پھپھو کو دیکھا جو ایک صوفے پہ بیٹھی باقی خواتین کے ساتھ کسی معاملے پہ بحث کر رہی تھیں۔ حاشر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد ابیہا کے دل میں اس کے لیے موجود تمام خدشات ہمیشہ کے لیے مٹ سکتے تھے۔
وہ آہستہ آہستہ انتہائی نپے تلے قدموں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا۔ اس کی پھپھو نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک رسمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ حاشر ان کے سامنے جا کے جھک گیا۔ اس کا لہجہ انتہائی عاجزانہ تھا۔ اس میں وہ سختی دور دور تک نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ کہا، پھپھو، مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ پھپھو تھوڑا حیران ہوئی۔ انہوں نے آس پاس کی خواتین کو ایک نظر دیکھا اور پھر وہ حاشر کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ حاشر نے بات جاری رکھی، پھپھو، میرا خیال ہے کہ اب سیرت اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت کچھ سیکھا ہے اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ کسی کی محبت کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ احمد اور سیرت ایک دوسرے سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں نے بابا سے بھی اس بارے میں بات کر لی ہے اور اب میں باقاعدہ آپ کے پاس آیا ہوں کہ اب مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جلد از جلد ان کی بات پکی کر کے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ الفاظ ساجدہ بیگم کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ پاس ہی کھڑا احمد، جو ابھی تک حاشر کی طرف ایک جھجک کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ ایک ایسی چمک آ گئی جسے چھپانا ناممکن تھا۔ وہ حاشر کی طرف کچھ قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہ خوشی تھی جس کی اسے برسوں سے طلب تھی۔ حاشر نے احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ ایک ایسی قبولیت تھی جو ان دونوں کے درمیان کے فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گئی۔ دوسری طرف ابیہا یہ سب کچھ دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں حاشر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی حاشر جو کل تک احمد کے نام سے آگ بگولا ہو جاتا تھا، آج وہی خود اس کا وکیل بن کے کھڑا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک برفانی تودہ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک آ گئی اور اس کے لبوں پہ وہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کا حاشر منتظر تھا۔ یہ مسکراہٹ ابیہا کی طرف سے حاشر کے لیے ایک خاموش معافی نامہ تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ ہال سے نکل رہے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے اور گھر میں ایک نیا سکون اتر رہا تھا۔ حاشر نے دور سے ابیہا کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملی۔ حاشر کی نظروں میں وہ تمام ندامت اور التجا تھی جو وہ زبان سے نہیں کہہ سکا تھا، اور ابیہا نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں کے ذریعے اسے محسوس کر لیا تھا۔ جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور گھر کے گیٹ بند ہوئے تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو کل تک اس گھر میں بوجھ بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں نئی امیدیں اور نئی زندگی کے آثار تھے۔ اس رات حاشر نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ تارے چمک رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا جیسے آج رات اس کی زندگی کا سب سے تاریک باب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ ابیہا کے ساتھ اس کا یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اس نے اپنی غلطیوں کے باوجود پال لیا ہے۔ اسے ابیہا کی وہ مسکراہٹ یاد آ رہی تھی، وہ مسکراہٹ جس میں اس نے اپنا مستقبل دیکھ لیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد اپنی اپنی تھکن اتارنے کے لیے کمروں میں جا چکے تھے۔ ابیہا اپنے کمرے میں اکیلی تھی، مگر وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ اسے حاشر کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ ولیمے کا یہ اختتام محض ایک تقریب کا نہیں بلکہ دو دلوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں مٹانے کا اختتام تھا۔ حاشر کے لیے یہ رات سکون کی پہلی رات تھی۔ اس نے اپنے دل سے تمام وہ وسوسے نکال دیے تھے جو اسے احمد اور ابیہا کے بارے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ محبت میں شک کا کوئی کام نہیں۔ ایک مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ گھر کی فضا میں آج ایک الگ ہی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ مہندی، بارات کی تمام تر دھوم دھام کے بعد ابیہا کی رخصتی کا وقت تھا۔ گھر کے ہر کونے میں پھول سجے ہوئے تھے اور حاشر کا کمرہ، جسے اب دلہن کے کمرے کا روپ دیا گیا تھا، کسی خواب گاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ابیہا جو سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، سرخ جوڑے، بھاری زیورات اور آنکھوں میں سجے کاجل نے اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اسے حاشر کے ان الفاظ کی یاد آ رہی تھی جو اس نے اس رات کہے تھے، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رہوں گا،
رات کا آخری پہر تھا جب حاشر کمرے کے دروازے پہ نمودار ہوا۔ باہر سے آتی ہوئی خاموشی کمرے کی ہواؤں میں بھی گھل چکی تھی۔ حاشر نے دروازے پہ دستک نہیں دی، بلکہ وہ ایک عجیب سی عقیدت اور احترام کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ اب وہ حاشر نہیں تھا جس کے دل میں شک کے اندھیرے تھے۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی اور محبت تھی جو ابیہا کے لیے کسی عبادت سے کم نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی چاپ سن کے ابیہا کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حاشر جو اپنی شیروانی میں ایک روبدار مگر مہربان شوہر لگ رہا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا ابیہا کے قریب آیا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ ابیہا کے سامنے آ کے رک گیا، جہاں ابیہا کی دھڑکنیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ حاشر نے جھک کے ابیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور کانپ رہے تھے۔ حاشر نے اپنے ہاتھوں کی گرمائش سے اس کی کپکپاہٹ کو سکون دینے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی عقیدت سے، جیسے کوئی قیمتی امانت ہو، ابیہا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جب ابیہا کی نظریں حاشر سے ملیں تو حاشر کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس، سجے سنورے چہرے پہ وہ حیا کی لالی جو ابیہا کے گالوں پہ تھی، حاشر کی دنیا کے لیے سب سے حسین منظر تھا۔ حاشر اس کے حسن کو دیکھ کے سکتے میں آ گیا۔ اس نے ابیہا کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چوما۔ یہ ایک بوسہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ان تمام غلطیوں کا اعتراف تھا جو اس نے ماضی میں کی تھیں۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم آج میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ لگ رہی ہو ابیہا۔ میں نے اپنی انا کو تمہارے قدموں میں رکھ کے صرف تمہیں پایا ہے۔ کیا تم مجھے یہ حق دو گی کہ میں تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی محبت سے بھر دوں؟ ابیہا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہ اس کی مکمل خاموش رضامندی تھی۔ حاشر نے جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں موجود ایک شاندار ہیرے کی انگوٹھی نکال کے ابیہا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ منہ دکھائی ہے جسے میں نے تمہاری محبت کے بدلے میں پیش کیا ہے۔ رات کا یہ ماحول ابھی اپنے عروج پہ ہی تھا کہ ایک اور موڑ آیا۔ تھوڑی دیر بعد چینج کرنے کے لیے ابیہا بستر سے اٹھ کے چلنے لگی تو اس کی پائل کا ایک موتی جو شاید شادی کی ہنگامہ خیزی میں ڈھیلا ہو گیا تھا، وہ ٹوٹ کے فرش پہ جا گرا۔ پائل کی وہ چھنک کمرے کے سناٹے کو چیر گئی۔ حاشر جو ابیہا کے قریب ہی کھڑا تھا فوراً جھکا اور اس نے وہ چھوٹا سا موتی اٹھا لیا۔ ابیہا نے مسکراتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ حاشر نے بڑے پیار سے اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ موتی واپس اس کی پائل میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابیہا نے شرماتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ حاشر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حاشر نے شرارتی انداز میں اوپر دیکھا اور مسکرا کے بولا، اب تو میں سرعام اعتراف کرتا ہوں کہ میں مکمل طور پہ زن مرید بن چکا ہوں۔ آج کے بعد اس گھر کا ہر فیصلہ تمہارا ہوگا اور میں صرف تمہارا حکم ماننے والا غلام ہوں۔ ابیہا کی شرم سے چیخ نکل گئی اور وہ اسے ہلکے سے دھکا دے کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ حاشر کا یہ مزاحیہ انداز اس کی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے ابیہا کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گیا تھا۔ حاشر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے کی روشنی دھندلا رہی تھی اور ان دونوں کی نئی زندگی کا سفر جو شک اور بدگمانیوں سے شروع ہوا تھا اب محبت کی منزل پہ جا پہنچا تھا۔ باہر چاندنی اپنے پورے آب و تاب پہ تھی، مگر حاشر اور ابیہا کی دنیا میں اس رات سے بڑی روشنی اور کوئی نہیں تھی۔